السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہو چکا ہے۔ اس شوق کے بڑے بھی شکار ہیں اور چھوٹے بھی۔ بازاروں میں مختلف قسم کے پرندے اب عام ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر میں پرندے پالنے کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آگے بڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں۔ اچھے واقعات اور نصیحت آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ پیارے بہن بھائیوں، خاص کر کبوتر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ جو موجود ہیں اس میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، علماء کے نزدیک گھر میں پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح کام ہے، بشرط یہ ہے کہ ان کی غذا، سردی گرمی اور بارش سے محفوظ رہنے کا بندوبست کیا جائے اور ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے انہیں اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا۔ اگر آپ ان کو پالنے کے لیے رکھیں اور پھر ان کا خیال نہ رکھیں تو یقیناً آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کبوتر، طوطا، چڑیا یا کوئی بھی پالتو پرندہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث موجود ہے کہ جس میں کبوتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اعلان فرمایا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ انڈے اسی گھونسلے میں واپس رکھ دیں۔ خواتین و حضرات، روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور انہیں ستانا ناجائز۔ آئیے کبوتر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر انبیاء کرام کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں پالو کہ کبوتر کو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا اور دعا بھی دی ہے کہ جتنا پیار کبوتر پہ آتا ہے کسی پرندے پہ اتنا پیار نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو وہ گھر جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھر میں کھیلتے پھرتے ہیں اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں تو وہ ان سے کھیلتے ہیں اور انسانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، ان سب روایاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتر کو پالنے میں خیر ہی خیر ہے اور کبوتروں کو پالنا باعث برکت، خیر و برکت گھر میں لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ بہن آپ کے لیے بڑی محنت سے ویڈیوز بناتی ہے۔ نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبا دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے آل نوٹیفیکیشن کا، اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی میری نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام اس دنیا میں عام ہو سکے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔